آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم پائریٹس آف دی کریبین تو یقیناً ضرور دیکھی ہوگی، یا پھر کم از کم اس کریکٹر کو تو ضرور پہچانتے ہوں گے جو کہ اس فلم کا مرکزی کردار ہے، یعنی کیپٹن جیک سپیرو، جو دکھنے میں کافی سیدھا بھولا بھالا سا شخص معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں بہت ہی ہوشیار، چلاک، بہادر اور خود غرض ہوتا ہے۔ کسی بھی سمندری جہاز کو ڈبونا یا اسے لوٹنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ فلم ہالی ووڈ کی کامیاب ترین اور سپر ہٹ فلموں میں سے ایک ہے، جس کے اب تک 5 سیکول بن چکی ہیں۔ کیپٹن جیک سپیرو اپنے ٹائم کا بہت ہی بہادر، شفاق، چلاک اور انتہائی سمجھدار اور امیر ترین سمندری لٹیرا تھا، جس نے بحر روم کے اندر اپنی دہشت مچا رکھی تھی۔ اور اس فلم کے اندر فکشن کہانیوں کے ذریعے جیک سپیرو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو انٹرسٹنگ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ شاید یہ بات آپ کو آج تک معلوم نہ ہو کہ کیپٹن جیک سپیرو نہ صرف ایک تاریخی حقیقی کردار ہے بلکہ ایک مسلمان بھی تھا۔ کیپٹن جیک سپیرو کا اصل نام تھا جیک وارڈ۔ یہ پیدائشی طور پر ایک کرسچین تھا، جو کہ 1553 یعنی 1553 کے اندر انگلینڈ یعنی برطانیہ کے شہر فوردھم میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن انتہائی غریبی کے اندر گزرا، اور یہ علاقہ سمندر کے پاس ایک پورٹ پر موجود تھا، جہاں پر سمگلر، سمندری لٹیرے اکثر آتے رہتے تھے۔ انہی سمندری لٹیروں سے اپنے سفر کی کہانیاں سن کر جیک کو بھی سمندری سفر کا شوق ہوا، اور جوانی کے اندر اس نے ملکہ برطانیہ کی طرف سے ایک سمندری جہاز کا کیپٹن بننے کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اس دور میں برطانیہ کے سمندری جہاز اسپین کے سمندری جہازوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ جنگ چل رہی تھی۔ اس زمانے میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے باقاعدہ دشمن ملکوں کے سمندری جہاز لوٹنے کی اجازت ہوتی تھی، اور جو لوگ ایسا کرتے تھے انہیں کہتے تھے پرائیویٹ ایئرز، اور جیک بھی ایک پرائیویٹ ایئر بن گیا۔ مگر ایک بار اسپین کے سمندری جہازوں سے لڑائی کے دوران برطانیہ کے جہازوں کو بری طرح سے شکست ہوئی، اور اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، جس کے بعد مزید نقصان سے بچنے کے لیے ملکہ برطانیہ نے ان تمام کیپٹن سکور سمندری جہازوں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جو کبھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اب تک اس لوٹ مار اور دہشت کے عادی ہو چکے تھے، لہٰذا یہ سب لوگ الگ الگ ہو کر اپنے جہاز لے کر سمندر کے اندر لوٹ مار کرنے لگے۔ جبکہ جیک اپنے گاؤں میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ ملکہ برطانیہ نے کسی خاص مشن کے لیے ایک بار پھر سے اسے بلایا، لیکن جیک نے برطانیہ کی حکومت کی غلامی کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کی سوچی، اور اس کے اس فیصلے نے اسے سمندری دنیا کا سب سے خطرناک لٹیرا بنا دیا۔ جیک نے 40 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سمندری جہاز چوری کیا، اور بڑے سمندری جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور اسے آہستہ آہستہ لوٹ مار اور دہشت دکھانے میں مزہ آنے لگا، اور یہ اس کی عادت بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھیوں کی تعداد کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا گیا، اور پورے بحر روم کے اندر اس کی دہشت بڑھتی گئی۔ کوئی مال بردار سمندری جہاز لوٹے بغیر اس کے علاقے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اٹلی کے سمندری علاقوں پر حملے کے دوران جیک کی ملاقات ٹیونس کے ایک مسلم سمندری کمانڈر سے ہوئی، جس کے کردار نے اسے بہت متاثر کیا۔ جیک نے اسے ٹیونس کی بندرگاہ پر اپنے جہاز اتارنے کی درخواست کی، جسے اس نے قبول کر لیا، اور اس علاقے کے اندر رہ کر جیک نے اٹلی کے سمندری حصوں پر لوٹ مار جاری رکھی۔ اور آخرکار ایک ایسا وقت آیا کہ جیک ان مجرموں والی زندگی سے تھک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح اپنی باقی زندگی گزارے، لہٰذا یہ سوچ کر اس نے اس وقت کے برطانیہ کے بادشاہ جیمز ون کو معافی کی درخواست لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے اور اس کی بغاوت کو معاف کر کے اسے نئی زندگی کی شروعات کرنے کی اجازت دی جائے، جسے جیمز ون نے ریجیکٹ کر دیا۔ لہٰذا مجبور ہو کر اس نے یہ سیم درخواست الجزائر کے اندر اس وقت حکومت کے اندر موجود سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کو بھیجی، جنہوں نے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ ٹیونس کے گورنر نے جیک کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت بھی دی، اور اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا۔ لہٰذا جیک نے اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر ٹیونس کے اندر رہائش اختیار کر لی، اور مسلمانوں کے اس کردار سے بہت متاثر ہوا کہ جہاں پر اس کی غلطیوں پر اس کے اپنے لوگ جن کی خدمت کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وقف کیا تھا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو دوسری طرف یہ مسلمان صرف ایک موقع پر مجھے سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، میری تمام غلطیوں کے باوجود میرے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے اور اسلام کی تعلیم ہے، تو صرف 1 سال کے بعد اسلام سے متاثر ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اس نے شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، دھوکے بازی سب کچھ چھوڑ دیا، اور اس نے اپنا نام جیکوار سے بدل کر یوسف رئیس رکھ لیا۔ اپنی باقی زندگی اس نے سلطنت عثمانیہ کے سمندری فوج کا حصہ بن کر گزاری، اور اس وقت اسپین کے مظلوم مسلمانوں اور یہودیوں کو بچانے کے اندر اس نے اپنی جان لگا دی، ان لوگوں کو سمندری راستے سے اسپین سے نکالنا جن پر اس دور کے اندر کافی ظلم ہو رہا تھا۔ یوں 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر ایک سمندری لٹیرا اسلام لانے کے بعد لوگوں کا مسیح بن کر ان کی جان بچانے لگا۔
1610 میں برطانیہ کے شاہی محل کے اندر جیک کے مسلمان ہونے کی خبر نے کھلبلی مچا دی کہ ہمارا اتنا ذہین اور چالاک سپاہی اب سلطنت عثمانیہ کی فوج کا باقاعدہ ایک مسلمان بن کر ہمارے لیے سر درد بنا ہوا ہے۔ ایک سمندری لٹیرا جو کہ برطانیہ فوج کا سپاہی تھا، آج سر پر ترکش امامہ پہن کر مسلمانوں کی فوج کا ترک سپاہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیک کو بچپن سے ہی آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندے، خاص طور پر چڑیوں کا بہت شوق تھا، جن کے ساتھ یہ کھیل کر بہت ہی خوش رہا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ جیک سپیرو لگ گیا۔ جیک وارڈ کی زندگی کے اندر 1612 کے اندر اس کی زندگی پر ایک کتاب آ کرسچین ٹرن ترک لکھی گئی، یعنی ایک کرسچین جو کہ ترک مسلمان بن گیا، جسے رابرٹ ڈبرو نے لکھا۔ یہ جیک سے تیونس کے سمندری علاقے کے اندر ملا تھا، اور اپنے سفرنامے کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مسلمان ہونے کے بعد سب حرام کام چھوڑتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا، جس کی زندگی اس کے بالکل الٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ شراب، دھوکے اور لوٹ مار کا عادی تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر سب کچھ چھوڑ دیا۔ جیک وارڈ کی زندگی کے اندر ہم انسانوں کے لیے سبق ہے کہ بعض اوقات حالات اور واقعات کے مطابق انسان غلطیوں کے اندر یا پھر غلط سنگت کے اندر رہ کر بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن احساس ہونے کے بعد ہم انسانوں کو اس شخص کو سدھرنے کا صرف ایک موقع ضرور دینا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دل سے مخلص ہو کر سچی توبہ کرے اور اپنی اگلی زندگی کو بدل کر دنیا کو اپنے کردار سے بدل دے، جیسا کہ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔